من شعائر الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. إن ربكم پیارے رب راضی رب کو پیارے رب راضی ناتے میری پیر چوم دے اسی اللہ والے آنے میری پیر چوم دے اسی اللہ والے آنے. ان رب کو پیارے ان رب کو پیارے رب راضی ناتے میری پیر چوم دے اسی اللہ والے آنے. اور چمنا دے شرک ہوگا تو جبریل کیوں چمیلا. جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئے. جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئے. رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے میری پیر چوم دے اسی اللہ والے آنے. قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. خالق و مالک نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ صفا اور یہ مروہ ہماری نشانیوں میں سے ہے. میں نے ایک ابھی دو اشعار آپ کے سامنے رکھے ایک اللہ والوں کی محبت کے کہ حضرت جبریل امین نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما ہے. اپنی آیات مفصل کی طرف بعد میں چلیں گے. اس پہ آپ کو دلیل عرض کرنا چاہوں گی. تو یہ بھی دلیل ہے کہ جبریل امین نے بھی پاؤں چومے ہیں. اللہ والوں کے نیک لوگوں کے پاؤں چومنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. چونکہ جبریل کا آ کر چومنا خود سے نہیں ہے. جبریل کوئی عمل خود سے نہیں کرتا جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو. فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے تابع ہیں, وہ نافرمانی نہیں کرتے. اور فرشتوں میں بھی جبریل فرشتوں کے سردار ہیں. تمام فرشتوں کے آقا و مولا ہیں وہ. انہوں نے آ کر رسول پاک صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومے. چومنا جو گناہ نہیں ہے, چومنا گناہ نہیں ہے, شرک نہیں ہے, بدعت نہیں ہے. آج ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ڈال دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں, آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے والدین کے لیے, میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اور میرا ایک کام ہے, بڑی دیر سے اٹکا ہے, کام میرا مکمل نہیں ہوتا, حضور دعا فرمائیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو, توجہ ذرا بات ہے, حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. رسول پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آقا فلاں کام ہے میرا, بڑی دیر سے اٹکا ہوا ہے, آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرو, اپنے گھر جاؤ, اپنے ماں کے قدموں کو چومو, اپنے باپ کی پیشانی کو چوم کر دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارا کام آسان فرما دے. اب یہ وہ سرکار کا صحابی ہے اور بتانے والے آقا ہے. شریعت مصطفیٰ کی ہے, عمل کرنے والا صحابی ہے. سرکار نے فرمایا اگر کام نہیں ہو رہا, اپنی ماں کی پاؤں کو چومو جا کر اور اپنے باپ کی پیشانی کو چومو. کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تو بہت ہو گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرو, جا کر ان کی قدموں میں, قبروں کی قدموں میں بیٹھ کر جو ہے وہاں ان کے بوسہ دو, ان کی قبر کا, ان کی قبر کے قدموں والی سائڈ پہ بوسہ دو. حضور نے فرمایا پھر دعا مانگو, دیکھو رب تمہاری دعا کو قبول فرما دے. اب صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ وہ جب بہت ہو گئے, میں تو بہت چھوٹا تھا اور پتہ نہیں وہ ان کی قبریں کہاں ہیں, میں تو ہجرت کرتے کرتے آپ کے قدموں میں آ پہنچا ہوں, میرے تو علم میں نہیں ہے ان کے مدارات کدھر ہیں اور ان کی قبریں بنی بھی ہیں کہ نہیں بنی, زمانہ جاہلیت تھا. اب یہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے نا, تو اگر یہ بچے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ دنیا سے گئے پتہ نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کلمہ تو پڑھایا ہی نہیں تھا. یہ صحابی جوان ہو کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کا بھی نہیں پتا, حضور نہیں پتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اپنے گھر چلے جاؤ, لکڑی کے ساتھ دو قبروں کے پاس ایسے نشان بنا دو, تو ماں باپ کی عظمت دیکھیے. ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, میں نے چومنے سے دلیل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا لکڑی کے ساتھ دو قدم جو ہے قبروں کے نشان بنا دو اور ان کے پاؤں والی طرف سے بیٹھ کر اس نشان کو چومو. اور قبر کو چومنا منع ہے, آپ قبر کو چومنا منع ہے, منع کر دیا شریعت میں قبروں کو نہ چوما جائے. لیکن ماں اور باپ ہے تو ماں اور باپ کے لیے اس نے شریعت کا قانون علیحدہ کر دیا. حضور نے فرمایا بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے ماں اور باپ کی قبر, حضور نے فرمایا جاؤ اپنے ماں اور باپ کی جو قبروں کے اپنے ہاتھوں سے نشان بنائے ہیں نا, حضور نے فرمایا ان کے قدموں میں ان نشانوں کو چومو, اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل کو آسان فرما دے. تو لہذا پتہ چلا ماں باپ کی عزت مقام اور مرتبہ کتنا ہے, اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ ان اللہ والوں کی کو چومنا تو دور کی بات ہے, ان کی قبروں پہ جا کر بھی چوما جا سکتا ہے. لہذا جو والدین ہوتے ہیں وہ ماں باپ دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور ان کی زیارت سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. جو دنیا میں صرف لانے کا سبب بنے, اب لایا جو ماں اور باپ دنیا میں لائے اسے, اب اس کے بعد بچہ برا ہو, بچہ اچھا ہو, بچہ جو ہے نشہ کرنے والا ہو, بچہ اللہ کا ولی بن جائے, لانے والے نے لا کے چھوڑ دیا, اس کی قبر کو, اس کے پاؤں کو چومنا آپ کے لیے باعث برکت رکھ دیا. تو جو اللہ کا ولی جس کے ہاتھوں میں آپ نے ہاتھ دیا ہے نا, ماں باپ کو آسمان سے زمین پر لائے تھے, اس ولی جس کے ہاتھوں میں تم نے ہاتھ دیے ہیں, اس نے تمہیں تقویٰ عطا فرمایا, اس نے تمہیں طہارت کا راستہ عطا فرمایا, اس نے صحیح معنوں میں بندگی کا راستہ عطا فرمایا. یہ وہ تھا کہ جس نے دنیا کے گند سے بچا کر پاک اور صاف کر کے پھر تمہیں مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ماں باپ بھی بڑی شان والے, لیکن وہ مرشد تو دیکھنا, وہ آسمان سے زمین پر لائے تھے, یہ زمین سے پھر تمہیں آسمانوں کی طرف لے گئے, پھر تمہیں تقوی اور طہارت کی زندگی میں لے گئے. اس لیے تو سلطان العالمین حضرت
سلطان کیا فرماتے ہیں؟ توجہ طلب ہے، مرشد دا دیدار باہو میں تو لکھ کروڑا حجا ہو. ارے جو زمین پر لاتا ہے اس کا دیدار ایک حج ہے، جو اس زمین سے پھر جنت کی طرف لے جاتا ہے اس کا دیدار لکھ کروڑا حجا ہو. تو لہذا اگر ماں کے قدم چھونے سے برکت ملتی ہے تو جو لکھ کروڑا حجا ہے اس مرشد کا دامن پکڑ کر اس کے دامن سے لپٹ کر جو ہے اس کے قدموں کو بوسہ دینے سے رب کائنات تمہیں جنت کا وارث بنا دیتا ہے. لہذا اللہ کی بارگاہ میں جھومنا یہ جو ہے پسندیدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پسند فرماتا، اس سے ہم بھاگتے نہیں ہیں، بھاگنا نہیں چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی. اللہ نے حضرت رسول کو کس لیے فرمایا؟ فرماتے میں محمد بھی چھوڑتا ہوں. یہ تو آپ جو پڑھیں گے آگے تو بات بڑھتی جائے گی. میں اپنے موضوع سے بات شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بات میں شک نہ کرنا، لفظ تاکید لگا کر ان الصفا بے شک صفا والمروہ، اور صفا اور مروہ جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من شعائر اللہ. اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ ہماری نشانیاں ہیں. توجہ طرف آتا ہے، صفا اور مروہ ہماری نشانیاں ہیں. یار جہاں ہاجرہ اور اسماعیل کے قدم لگ جائیں، وہ پہاڑیاں، وہ پتھر اگر رب کی نشانی بن جاتی ہے تو رب کا ولی خود جو ہے وہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے. جہاں اللہ کے اپنی نبی کے اسماعیل کے قدم لگے، وہ قدموں والی مٹی، وہ پتھر نشانیاں اللہ کہتا ہے میری ہیں. جہاں حضرت ہاجرہ کا قدم لگا ہے، جہاں ہاجرہ دوڑی ہے، انہوں نے چکر لگائے ہیں، اگر وہ جس جگہ پر ہاجرہ کا قدم لگے ارے وہ نشانی بن سکتی ہے تو ہاجرہ خود رب کی نشانی کیوں نہیں ہو؟ یہاں اصول ایک یہ جو ہوتا ہے، اب اگر ذہن میں سوال چلا جائے کہ اللہ نے ہاجرہ کی بات تو نہیں کی، پتھروں کی بات کی ہے، تو بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ کھڑا ہے وہ 100 فٹ پہ کھڑا ہے، تو جب 1 فٹ والے کی تعلیم کرتی ہے تو 100 فٹ والا خود بخود اس میں بدل کا ہوتا شامل ہو جاتا ہے. تو جب نچلے کی تعلیم کرتی گئی ہے اس سے اوپر والا خود بخود تعلیم کے قابل ہو گیا، اس سے اوپر والا اور تعلیم کے قابل ہے. تو لہذا جہاں جس پر وہاں پتھر پر قدم لگ جائے ہاجرہ کے، اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جہاں ہاجرہ دوڑتی رہی ہے اس کے دوڑنے کی جگہ ہماری نشانیاں ہیں. 1000 سال پہلے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاجرہ کو تو طلب تھی پانی کی، وہ دوڑتی رہی، انہیں چاہیے تھا پانی، انہیں بھی پیاس لگی تھی، بیٹا بھی پیاسا تھا. مولا ہمیں تو پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. فرمایا نہیں تمہیں پانی کی چاہے ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری نشانیاں ہیں، ہم نے قیامت تک اسے زندہ رکھنا ہے. اگر تمہیں پیاس نہیں بھی ہے تمہاری حج اور عمرہ تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک میری بندی کے قدموں پہ قدم رکھتے تمہیں دوڑو گے. جہاں وہ دوڑی ہے وہاں تمہیں دوڑنا ہوگا، جہاں وہ تیز قدموں کے ساتھ چلی ہے اسی طرح سے تمہیں تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہوگا. فرمایا ایسا عمل کرو گے تو ہماری نشانیوں پر عمل کرنے والے بنو. اب آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح ہوا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے، اور کعبے کا طواف اتنی عاجزی سے کرنا چاہیے، اللہ کا گھر ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور جگہ ہے کہ جہاں عاجزی کی جائے؟ اس سے بڑھ کر کوئی جگہ اور نہیں ہے جہاں کوئی عاجزی کی مالک کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ مالک کی بارگاہ میں کعبہ کا طواف میں مصروف ہیں. فتح مکہ ہے، طواف کرتے کرتے مصطفیٰ نے دیکھا کہ دائیں بائیں سے دشمن آنا شروع ہو گئے. طواف وہی چل رہا تھا. اب جب دائیں بائیں سے دشمنوں کو دیکھا اللہ نے فرمایا محبوب یہ کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں آپ کے غلام، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ایک ہماری بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے. فرمایا دور سے دشمن آ گیا ہے، اب دشمن آ گیا ہے، گھر میرا ہے، بارگاہ میری ہے، طواف میرے گھر کا کر رہے ہو. اللہ نے فرمایا محبوب نہیں اب دشمن آ گیا ہے. فرمایا سینوں کو جھکانا نہیں ہے، سینوں کو کھولو، سینے چوڑے کر لو اور اپنے بازوؤں کو بھی کھولو اور دشمن کو
اور دشمن کو پتا چلے کہ محمد کا غلام چل رہا تو یار ان کے لیے تو دشمن آ گیا تھا، حضور اور صحابہ کے لیے تو آدھے چکر آج اسی سے کاٹے تھے، آدھے چکر کے بعد دشمن آیا تھا، حضور نے بازو بھی کھول دیے، سینہ بھی چوڑا کر دیا۔ آج آپ کو مجھے بھی حکم اسی طرح سے کاٹے، آج بھی تو جائے تو تیرا عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، آج بھی ہونی چاہیے، اور تیرے چہرے پہ جگمگاہٹ ہونی چاہیے، تیرے بازو بھی کھلے ہوئے ہوں، تیرا سینہ بھی چوڑا ہو۔ مولا وہاں تو دشمن آیا تھا، اب تو یہاں دشمن کا فکر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ بات ٹھیک ہے لیکن میرے یار نے اس طرح سے کیا تھا، تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ من شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے ہماری نشانیاں یہ ہیں۔ اب لوگ اس کو عبادت سمجھ کے تو کرتے ہیں، صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، لیکن اس بات سے بھاگتے ہیں، اس بات کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے کہ یہ اللہ والی دوڑی تھی۔ تیری عبادت اللہ والی کی ضرورت تیری عبادت بن گئی، وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، آپ پر مجھے ویسے دوڑایا جاتا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ولیوں کے منکر نہ بنو، ولیوں کے قدموں سے لگے رہو، اللہ والوں کی صحبت سے نکل نہ پاؤ۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے لیے ایسا کیا تھا، قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا ہے کہ تمہیں سینہ بھی چوڑا کرنا ہے، تمہیں بازو بھی کھولنے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پیارے جس طرح سے چل پڑتے ہیں نا تو اس طرح سے چلو گے، تمہارا چلنا ثواب بنا دیا جائے۔ ہاجرہ پانی کے لیے دوڑی تھی، تم خالی دوڑو، تمہارا دوڑنا ثواب بن جائے۔ مصطفیٰ نے دشمن کے لیے عمل کیا تھا، تم جو ہے ویسے ہی کرو، مصطفیٰ کی ادا کو ادا کرو گے کہ تمہارے لیے ثواب بن جائے گا۔ اور انہوں نے مجبوراً کیا تھا، انہیں پھر بھی رب نے اجر دیا، اور تجھے مجبوری بھی نہیں ہے۔ رب اگر تو ایسا نہ کرے گا، تو کہے میں نے تو رب کی عبادت کرنی ہے، میں نے تو یہاں ساری مانا ہے، میں تو مصطفیٰ کی ادا کو ادا نہیں کروں گا۔ جب اللہ والوں کی ادا کو ادا نہیں کرے گا، تیرے حج کے طواف قبول نہیں ہوں گے، تیرے عمرے کے چکر قبول نہیں ہوں گے۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ ساری ادائیں جو ہیں یہ مصطفیٰ کی اداؤں سے ہیں، میرے پیاروں کی اداؤں سے ہے۔ صفا کا مطلب، صفا مروہ جو ہے کعبہ شریف کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں، آپ جانتے ہیں جو جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے۔ تو صفا جنوب کی طرف جو ہے جبل قبیس کے دامن میں ہے، اور مروہ جو ہے یہ شمال کی طرف ہے۔ صفا کے معنی ہے چکنا پتھر، صفا کا مطلب چکنا پتھر، اور مروہ کا معنی ہے سفید اور ملائم پتھر، وائٹ اور ملائم خوبصورت پتھر۔ اور صفا کے معنی صاف اور بالکل خالص ہونے کے ہیں، اور مروہ کے معنی چھوٹے چھوٹے پتھر، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہیں اسے کہتے ہیں۔ صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بیٹھی نہیں تھی، اور انہوں نے وہ جو ایک سارا طریقہ کار ہے وہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے، زمانہ جاہلیت میں صفا پر ایک بت رکھا ہوا تھا، ایک مروہ پر۔ رسول پاک ابراہیم علیہ السلام کا قانون چلتا آیا، پھر چلتے چلتے 1000 سال کا درمیان میں فاصلہ گزرا، تو پھر وہاں جہاں اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا تھا وہاں وہ بتوں کا نام لینے لگا۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام والا طریقہ بدلتے بدلتے انہوں نے صفا اور مروہ دو پہاڑوں پر، ایک پر اصحاب اور دوسرے پر نائلہ، یہ دو بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو صحابہ کرام جاتے صحیح، صفا مروہ کی صحیح کرتے، لیکن جو ہے دل میں خیال آتا تھا یہاں بت پڑے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بتوں کو ختم کیا جائے گا، یہ ہمارے پیاروں کی ادائیں ہیں، ہم ایک کی وجہ سے صفا مروہ کی صحیح نہیں چھوڑ سکتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو پھر وہاں کے دو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہاں پر دوڑے اور انہوں نے چکر لگائے۔ اور صفا مروہ کے درمیان حدیث پاک کے اندر آتا ہے صفا مروہ جنت میں دو دروازوں کا نام بھی ہے۔ صفا مروہ یعنی کہ یہ جو زمین پر اللہ نے صفا مروہ رکھے ہیں، یہ صفا مروہ کے نام پہ جنت میں دو دروازے بھی ہیں، اور اس صفا اور مروہ پہ کھڑا ہو کر جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں صفا مروہ کے دروازے سے عطا، جو یہاں پر اس صفا مروہ پر جو ہے بیٹھ کر دعا مانگتا ہے۔ تو لہذا ہماری کام، ہمارے اعمال جو ہیں یہ سارے کے سارے اللہ والوں کی ادائیں ہیں۔ جب اللہ والوں کی ادائیں آپ اپنے اندر راسخ کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے جو معرفت کی
منزلیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی قرب کی منزلیں جو ہے وہ اللہ آسان فرماتا جاتا ہے۔ علامہ صبوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، آپ نے لکھا کہ اصحاب کہف کا کتا، ہم اللہ والوں کی بات کر رہے ہیں، اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے۔ جو اللہ والوں سے نسبت قائم کر دیتا ہے، وہ 5 تھے 7 تھے جتنے بھی تھے نا اصحاب کہف، اصحاب کہف کو کسی نبی نے آ کر تبلیغ نہیں کی تھی، بس ایسے بیٹھے بیٹھے، جہالت کا دور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں توحید کا درد پیدا فرمایا، وہ بیٹھے بیٹھے اللہ کو پہچان گئے۔ ایک کے دل میں آیا، وہ چلتے چلتے کسی دوسری جگہ پر گیا، اسی مزاج کا ایک اور بندہ اس کو مل گیا، اس کے ساتھ اس کی دوسری ہو گئی، تیسرے سے مزاج مل گیا، چوتھے سے مزاج مل گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت ہمیں کرنے کوئی نہیں دیتا، یا اللہ کا نام لینے نہیں دیتا۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، کہا پھر کہیں چلتے ہیں، کسی جنگل میں جا کر ڈیرا لگاتے ہیں۔ انہوں نے غار میں جا کر ڈیرا لگا دیا۔ اب جب وہ غار میں ڈیرا لگانے کے لیے وہاں سے نکلے تو ان کے پیچھے ایک کتا بھی نکل پڑا، اللہ، ایک کتا بھی ان کے پیچھے نکل پڑا۔ جب کتا نکلا تو ان کو پتا تھا کہ ہمارا ٹھکانہ جدائی ہے دنیا سے، انہوں نے کتے کو پتھر مارا۔ جب کتے کو پتھر مارا تو کتے نے پیچھا نہیں چھوڑا، اس نے کہا تم اب رب کو پہچانے ہو، تم اب رب کو پہچانے ہو، میں پہلے سے رب کی پہچان رکھتا ہوں، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ کس نے کہا؟ اس کتے نے کہا فَحَمَلُوهُ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ۔ پھر اصحاب کہف کو وہ کتا اتنا پیارا لگا، أَعْنَاقِهِمْ، انہوں نے اسے اپنے کندھے پر بٹھا دیا۔ اصحاب کہف کے کتے کو اللہ کے ولیوں نے انہیں اپنے کندھے پر بٹھا دیا، فرمایا ہاں تو ہمارا ساتھی بن گیا۔ اور پھر بھوک ہو، پیاس ہو، کھانے پینے کی شدت ہو، جو کچھ بھی ہو، کہا جیسا تم رہو گے ویسا میں بھی رہوں گا، اللہ کے ولیوں کی نسبت نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر قرآن نے اس کے انداز کو بھی بتایا کہ وہ ایسے بیٹھتا تھا، ویسے چلتا تھا، وہ غار کے دہنے پر بیٹھا رہا، وہ 309 سال تک غار میں رہے، لیٹے رہے، بغیر کھائے بغیر پیے، 309 سال رہے۔ اور وہ کتا اتنا وفادار تھا، وہ اپنے دونوں آگے والے بازوؤں پر جو ہے آگے بڑھا کر اپنا سر اس پہ رکھ کر 309 سال سویا رہا۔ جب ان کی آنکھ کھلی، جب وہ غار سے باہر نکلے تو وفادار وہیں پر مرا تھا، لیکن وہاں سے اٹھ کر گیا نہیں تھا۔ جنہوں نسبت مل جائے پاکاں دی، وہ جنتی ہے۔ ہمیں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار سے ہوئے، کہ جس کو نسبت پاکوں سے مل جائے صحیح، وہ کتا بھی وفادار بن جاتا ہے۔ اور مزیداری والی بات یہ ہے، آپ کو پتا ہے یہ کتا پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ یہ کتا آیا کہاں سے ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی نا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو آپ کو پتا ہے سارے فرشتے آپ کی بھٹی کو گو رہے تھے، آپ کا گانا تیار ہو رہا تھا، اور اس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ شیطان بھی یہ شیطانیت پر بعد میں اترا، تو جیب یہ بھی بنانے میں شامل تھا۔ سارے فرشتے بھی بھٹی کے ساتھ آدم کا پتلا تیار کر رہے تھے، اور جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، اور آدم علیہ السلام نے جب جسم میں روح آئی، آنکھ کھلی، اس وقت جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنانے والا تھا نا سات شیطان، بھٹی کو لانے والا تھا، تعمیر کرنے والا تھا، شکل بنانے والوں میں وہ شامل تھا۔ جب بن گئے آدم، فرشتوں ساروں کو اکٹھا کیا شیطان نے۔ شیطان کہنے لگا بتاؤ تو صحیح یار، یہ جو ہے یہ شان میں ہم سے کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ یہ شان میں ہم سے کم ہوگا یا ہم سے شان میں زیادہ ہوگا؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے سب نے کہا چاہے شان میں ہم سے کم ہو، چاہے شان میں ہم سے زیادہ ہو، ہمیں کیا لگے؟ تو کہا نہیں اگر یہ شان میں زیادہ ہوا، اللہ ہمیں اس کو کہے گا مانو، اس کو سجدہ ہم سے کرائے گا۔
اب انہوں نے کہا نطیع ربنا، انہوں نے کہا ہم تو اپنے پروردگار کی اطاعت کریں گے۔ فرشتوں نے کہا ہم تو مانیں گے رب کو، جیسا رب کا حکم آئے گا۔ ہم نے آدم کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو رب کی نگاہ کو دیکھنا، ہم نے تو اپنے قدرت کے اشاروں کو دیکھنا ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو شیطان نے اندر سے کہا نا 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 نا، اس کی اتباع میں نہیں کروں گا۔ اگر اللہ نے آدم کو ہم سے بڑھایا تو اس کی اتباع میں نہیں کروں گا، اور اگر اس کی شان ہم سے کم ہوئی، اگر اسے ہمارے تابع کیا گیا کہ ہمیں کہا گیا کہ اس کو چلاؤ، اس سے کام لو، یا یہ تمہارے ماتحت ہے، تو شیطان نے کہا میں آدم کو بڑا ذلیل کروں گا۔ شیطان نے کہا میں آدم کو قابل توجہ بات ہے، کہا کہ اگر شان میں بڑھ گیا تب بھی میں نہیں مانوں گا۔ فرشتوں نے کہا نتبع ربنا، ہم اپنے رب کی اتباع کریں گے۔ اس نے کہا میں نہیں کروں گا اتباع، اگر ہمارے تابع ہوا تو پھر جو ہے اس سے میں ایسے ایسے کام لوں گا، اس کو ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا آدم کو سجدہ کرو، تو پھر آپ کو پتا سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، پھر اس نے تکبر کیا، اللہ نے وہاں مومنوں سے اٹھا کر اسے کافروں میں شمار کر دیا، اس کو شیطان بنا دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس کی وجہ سے یہ میری عزت کیا گیا ہے، آدم کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے، مجھے شیطان بنا دیا گیا ہے، آدم کی وجہ سے دھتکار دیا گیا ہے، مجھے رقیب بنایا گیا ہے۔ اس نے اپنے منہ میں تھوک بھری اور تھوک بھر کر آدم پر پھینکی۔ آدم علیہ السلام پر اس نے تھوکا۔ جب آدم علیہ السلام پر تھوکا اس نے، رب کائنات نے حضرت جبریل امین سے فرمایا، اس لعین نے لعنت کر کے دکھا دی، لعنت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل اب ایسا کرو کہ جس جگہ پر اس نے تھوکا ہے نا، اللہ نے فرمایا جبریل اپنے ہاتھ سے اتنی جگہ کو صاف کر، اس کو کھرید دو، اتنی جگہ صاف کر دو۔ تو جب آدم علیہ السلام، حضرت جبریل امین نے آدم علیہ السلام کے جسم سے اتنے حصے کو کھریدا، وہاں آپ کی اور میری ناف بن گئی۔ آپ کی اور میرے جو پیٹ میں ناف بنی ہوئی ہے، جبریل امین نے جب اسے کھریدا تو آپ کی اور میری ناف بن گئی۔ وہ جتنی مٹی اور اس کا تھوک نکال کے پھینکا، اس سے کتا بن گیا۔ یہ اس کی تاریخ ہے کہ کتا بنا کیسے تھا۔ آپ اور میرے جسم میں، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے وہ پیٹ کے درمیان وہ ناف بن گئی جس جگہ پر شیطان نے تھوکا تھا، اور پھر جو ہے وہ جہاں پر جا کر گرا اس جگہ پر جو ہے وہ کتا بن گیا۔ اب کتے کا اور انسان کا تعلق بھی آپس میں رہا ہے۔ ایک وقت آیا، ایک وقت رہا ہے کہ کتا اور انسان آپس میں ایک تعلق میں رہے ہیں۔ اور اس لیے ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے خصلتیں رکھی ہوئی ہیں، کتے میں کچھ خصلتیں رکھی ہوئی ہیں، کچھ انسان کے ساتھ وفاداریاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور کچھ انسان کے ساتھ دشمنیاں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ کتے کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، نمبر 1 کہ کتا جو ہے یہ انسان کے ساتھ وفادار بھی ہوتا، جو اس کے ساتھ رہتا ہے، جس سے اس کو انس ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ وہ رہتا ہے، انسان کا وہ وفادار بھی رہتا ہے۔ یہ اس کے اندر خصلت ہے۔ کیوں خصلت ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے اس کے اندر کچھ حصہ جو ہے انسان کی مٹی کا ہے، انسان کی مٹی کا ہے، اس لیے وہ اگر صحیح طریقے سے رہے تو انسان کا بڑا وفادار ہے۔ جس در کی روٹی کھا لیتا ہے پھر اس کی نگرانی کرتا ہے، پھر اس کی چوکیداری کرتا ہے، پھر اس کی رات ہو یا دن ہو پھر اس کے گھر کی رکھوالی کرتا ہے، کیونکہ اس کتے کی مٹی میں کچھ حصہ انسان کی مٹی کا شامل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ رات کو جاگتا ہے، یہ رات کو سوتا نہیں ہے، یہ رات کو سوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت جبریل امین نے اپنے ہاتھ سے مس کیا تھا، اس کے تھوک اور آدم علیہ السلام کے حصے میں وہ جو مٹی تھی،
آپ کے جسم سے مٹی بھی اتری اور اس کا دھول بھی اترا، تو جب حضرت جبریل امین کے ہاتھ سے بس ہوا، پھر فرشتے نہ دن سوتے ہیں نہ رات سوتے ہیں، اللہ نے یہ حصہ کتے کو بھی عطا کر دیا جبریل کے ہاتھ کی برکت سے۔ اب کتا ساری رات سوتا نہیں ہے، کیونکہ فرشتے نہ دن کو سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں، تو اسی لیے اب کتا بھی ساری ساری رات جاگتا ہے، وہ اپنے مالک کے گھر راضی کرتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان کا بتایا ہے کہ کتے چنگے ہوتے ہیں بندیانا، وفادار رہتے ہیں، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کی مٹی کے آدم کے خمیر سے اس کا خمیر ہے۔ رات کو اس لیے نہیں سوتا کیونکہ آدم جناب جبریل امین کے ہاتھ اسے لگے ہیں، فرشتہ سوتا نہیں ہے، فرشتے سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی رب کی فرشتے نافرمانی نہیں کرتے۔ اس خمیر کے ساتھ لگنا جبریل امین کا ہاتھ مس ہونے کی برکت سے اب کتا ساری ساری رات سوتا نہیں ہے۔ اب ایک خصلت اس کی ہے، وہ دشمن بن جاتا ہے، وہ بھونک کر بھی جو ہے کاٹ لیتا ہے، وہ خاموشی سے بھی کاٹ لیتا ہے۔ اور اسی فرماتے ہیں تمہیں بتاتا ہوں یہ کاٹتا کیوں ہے، بھونک کر بھی کاٹ لیتا ہے، خاموشی سے بھی کاٹ لیتا ہے۔ کہا وہ جو کبھی بھونکنا ہے اور کاٹ لیتا ہے اور کبھی خاموشی سے جھپٹ کر کاٹ لیتا ہے، کہا یہ اس کے اندر اثر شیطان کی تھوک کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے، بولا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، یا جو ہے کسی کو کاٹ لیتا ہے، جب وہ کاٹ رہا ہوتا ہے چاہے سری طور پر چاہے خفی طور پر، جب وہ کاٹ رہا ہوتا ہے تب اس کے اندر شیطان کی اس تھوک کا اثر ہوتا ہے۔ جب ساری ساری رات جاگ رہا ہوتا ہے اس وقت جبریل امین کے ہاتھ کا اثر ہوتا ہے، اور جب کتا انسانوں کا وفادار بنا ہوتا ہے تب اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا یہ کتا بھی جو ہے یہ وفادار ہوتا ہے، کتا بھی وفادار ہوتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کی بات کر رہے تھے، 309 سال وہ وفاداری کرتا تھا، وہ غلامی کرتا رہا، 309 سال تک جو ہے نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، لیکن وفاداری کرتا رہا۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی کی جو اونٹنی ہے، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی آپ کو پتہ ہے کیسے پیدا ہوئی تھی؟ کسی اونٹنی کا بچہ نہیں تھا، بس صالح علیہ السلام کو طلب ہوئی جانور کی۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ربا میرے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ اللہ نے فرمایا پہاڑ پہ مارو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ پہ مارا، پہاڑ میں سے اونٹنی زندہ نکلا۔ اللہ تبارک وہ نشانیاں ہمارے لیے بن جاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی سے نسبت ہو گئی ہے۔ وہ کتا جو اصحاب کہف کا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ اس سے بھی اللہ والوں سے نسبت ہو گئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا جو ذبح ہوا تھا، اسماعیل بچا لیے گئے اور مینڈے کو قربانی کے وقت ذبح کر دیا گیا تھا، جس کے گلے پہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تھی، وہ مینڈا بھی جنت میں جائے گا۔ اور حضرت خلیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا بھی جنت میں جائے گا۔ اب آپ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا سنا ہوا ہے، کتے کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس مینڈے کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اور پھر گائے، وہ جو سورہ بقرہ پوری سورہ بقرہ ہے، یہ گائے بھی جنت میں جائے گی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام وحوت یونس، جو یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ ونبلۃ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز سننے والی وہ چونٹی، وہ بھی جنت میں جائے گی۔ اور حضرت بلقیس کا وہ ہدہد، وہ پرندہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور جو ہے آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وناقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جنت میں جائے گی۔ اور جناب حضرت عزیر علیہ السلام کا گلا بھی جنت میں جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ بھیڑیا جو بھائیوں نے کہا تھا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، جب بھائیوں نے آ کر یہ شکایت کی اور جھوٹ بولا، وہ بھیڑیا دوڑا دوڑا آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتا ہے حضور میں نے آپ کا یوسف نہیں کھایا، میں نے آپ کا
जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों वदुल्लो अलीजुन, हजरत अली अलैहिस्सलाम को घोड़ा भी जन्नत में जाएगा। हजरत अली जिसमें सवार हुआ करते थे वो भी जन्नत में जाएगा। हजरत इब्राहिम का मैंने आपको बताया बछड़ा कैसे जन्नत में जाएगा। ये एक सवाल पैदा होता है कि हजरत इब्राहिम, एक आधे मिनट में बात पूरा करता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बछड़ा मशहूर चूंकि नहीं है, इस्माइल का मेंढा मशहूर है, सरकार की सवारी मशहूर है, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी मशहूर है, तो ये बछड़ा मशहूर नहीं है। और इसकी वजाहत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी एक बछड़ा था। जैसे जो है काफिर बार बार अपना खुदा बना लेते, जैसे पूछते थे बनी इस्राइल वाले, इसलिए इसकी वजाहत जरूरी है कि कुरान में जिस बछड़े का जिक्र किया ये वो बछड़ा नहीं है जो बनी इस्राइल वाले जिसे बार बार अपना खुदा समझ लेते थे। ये बछड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरे। वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो नाफरमानी करती थी और औरतों से निकाह छोड़कर लड़कों से निकाह कर रखे थे जिन्होंने, उनको जब रब ने अज़ाब दिया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जमीन पर उतरो, इनकी सारी बस्तियों को तबाह कर दो, ऊपर लाकर उठा के उल्टी जमीन पर फेंक दो। तो जब फरिश्तों की डांट को रब ने भेजा ना, तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा आज मौका है, तुम जमीन पर उतर रहे हो और जमीन के जिन खितों में तुम जा रहे हो ना, वहां एक प्यारा बंदा भी रहता है, काम कर लेना, बाद में उसकी जियारत भी करके आ जाना। कहा वो कौन सा है? जिब्रील ने कहा उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब वो सारे फरिश्तों ने काम करने के बाद इंसानी शक्ल में इब्राहिम के घर आ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में एक बड़ा प्यारा सा बछड़ा था जो हजरत सायरा का था। हजरत सायरा के पास औलाद नहीं थी, औलाद ना होने की वजह से आप उस बछड़े को पालती थी, उससे मोहब्बत करती थी, उससे बड़ा प्यार करती थी। और जब इब्राहिम के मेहमान आए तो हजरत इब्राहिम ने पकड़ा उस बछड़े को ज़िबा कर दिया। हजरत सायरा ताक में से, दरवाजे के कोने में से आंसू दे देख रही थी, मेरा बछड़ा इन्होंने ज़िबा कर दिया। बच्चा नहीं था ना, तो बड़ी मोहब्बत से पाल रही थी, बड़े लाडों से पाल रही थी। तो कहा आंखों में आंसू आ गए, कहा हजरत इब्राहिम ने सायरा क्या देखती है। अब ये तो ना कहा कि बछड़े के जाने का गम है, तकलीफ है, फरमाया नहीं बस देख रही हूँ कि मेहमानों की आप खिदमत कैसे करते हैं। थोड़ी देर के बाद अब वो जो मेहमान आए थे वो तो खाने पीने वाले नहीं थे, वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे। उन्होंने तो वापस चले गए मुलाकात के बाद। हजरत सायरा ने जारो कतार रोना शुरू कर दिया, रो रो के फरमाने लगी यार इब्राहिम ये क्या तूने किया, तेरे मेहमानों ने मेरे बछड़े को खाया भी नहीं और मेरा बछड़ा भी मुझसे छीन लिया, मुझे सवाब भी नहीं मिला। तो उस वक्त अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर के पास जाओ जिब्रील और इन्हें जाकर कहो कि तेरी घरवाली जो गमज़दा है ना इस बछड़े के रोने पे, फरमाया जाओ हम इसे जो है हजरत इसहाक की बुशारत अता फरमा। इस्माइल के बाद हजरत हाजरा से इस्माइल और हजरत सायरा से फिर जनाब हजरत इसहाक पैदा हुए। इसहाक से हजरत याकूब और यूसुफ और सिलसिला बनी इस्राइल में आगे चल निकला। तो अल्लाह ने फरमाया सायरा को खुशखबरी दे दो, ये इस बछड़े पे नाराज हो रही है, हम तुझे बेटा अता फरमा देते हैं। तो उस पर उसने कहा रब्बा ये कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा शौहर बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापे में ये हमें कैसे मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हम देने वाले हैं, उसका नज़ारा करना है, मौला करना है। रब्बे कायनात ने फरमाया बछड़ा ज़िबा हो गया है, मेहमान आए हैं फरिश्ते, ये तो खाएंगे नहीं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ऐसा करो इस जानवर का जो सालन बना हुआ है ना, रब्बे कायनात ने फरमाया इस पे हाथ रखो। हजरत जिब्रील अमीन ने उस बछड़े पे हाथ रखा, वो बछड़ा फिर से जिंदा हो गया और उठ खड़ा हुआ, घर में दौड़ने लग गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सारा लोग परेशान थी ना, फरमाया देख अगर इस बछड़े को जिसे ज़िबा किया, जिसकी बोटियां की, जिसकी खाल उतारी, जो सालन बन चुका है, सारा पक चुका है, अगर हम इसे जिंदा कर सकते हैं तो बुढ़ापे में तुझे इसहाक नहीं दे सकते, हम तुम्हें बुढ़ापे में इसहाक भी दे सकते हैं। तो लिहाजा अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं अल्लाह वालों की निस्बत, अल्लाह वालों का दामन हमेशा काम के रखने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।